عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 12واں باب 14ویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیساؤ کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا۔ گوشت نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج خدا کے کلام کی جو سچائی خداوند نے میرے دل میں ڈالی ہے اس کا عنوان ہے تبدیلی، چینج۔ عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 17ویں آیت میں ایک تاریخی واقعہ عہد عتیق سے دہرایا گیا۔ ایک بڑی شخصیت عیساؤ کا ذکر کیا گیا اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، اور اس کے بعد رو رو کر آنسو بہا بہا کر جب اس نے اپنی نیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس کو نیت تبدیل کرنے کا موقع نہ ملا۔ آج کی دنیا میں اور پاکستانی سیاق و سباق میں تبدیلی کا لفظ ہمارے واسطے کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں اکثر اوقات یہ لفظ ہمیں اپنے معاشرے میں سننے کو ملتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما جب وہ پہلی دفعہ الیکشن جیتے اور ان کی تاج پوشی ہو رہی تھی یا ان کو مقرر کیا جا رہا تھا الیکشن جیتنے کے بعد کرسی صدارت پر بیٹھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں کہا "The world needs change"، دنیا کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ "The world needs change and we will bring the change"۔ انہوں نے کہا دنیا کو تبدیلی کی ضرورت ہے، اب میں صدر بن کر آ گیا ہوں، اب ہم یہ تبدیلی لائیں۔ انسانی تاریخ میں ایک اور بڑا لفظ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اور وہ ہے انقلاب۔ انقلاب کا مطلب بھی تبدیلی ہی ہوتا ہے، اور انقلاب کے ساتھ قتل و غارت، ظلم، خون ریزی جڑی ہوئی ہے۔ انسانی تاریخ میں جتنے انقلاب آئے ہیں ان کے پیچھے ایک ہی نیت ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے۔ حکمران کو بدلنا ہے، ڈکٹیٹر کو بدلنا ہے، بادشاہ کو بدلنا ہے، ان کا تخت الٹنا ہے۔ ہمیں یہ حکمران پسند نہیں ہے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ تبدیلی، جسے سیاسی زبان میں انقلاب کہا جاتا ہے، انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اپنوں ہی نے اپنوں کے خلاف ایسی سازشیں تیار کی، ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور بادشاہتوں اور حکومتوں میں تبدیلی
लाने की भरपूर कोशिशें की। कुछ कामयाब हुए, कुछ मारे गए, कत्ल हुए, कैद हुए, फांसी चढ़ गए, सज़ाएं उनको हो गईं। अपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अगर हम गौर करें तो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी अपने इलेक्शन की मुहिम में तब्दीली का नारा लगाया है कि इस मुल्क को तब्दीली की ज़रूरत है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ये नारा सुनने में मिलता रहा, तराने लिखे गए, गाए गए और कहा गया कि इस मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है और अगर हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई तो हम तब्दीली लाएंगे। और फिर ये कहा गया तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ गई है। हमें पुराना पाकिस्तान नहीं, हमें नया पाकिस्तान चाहिए। इसका मतलब है पुराने हुक्मरान अच्छे नहीं थे, मुल्क के वफादार नहीं थे और वो बददियानत थे और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे हैं। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम तब्दीली ला के छोड़ेंगे। इन दिनों में पाकिस्तान की 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू है उसके पीछे मकसद तब्दीली है। ये हुकूमत तब्दील होनी चाहिए, हमारी तहरीक कामयाब होगी, हम इस हुकूमत को बदल कर या तब्दील करके छोड़ेंगे। और यहाँ तक दावे हो रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी तक ये हुकूमत तब्दील हो जाएगी। ये सोच ना सिर्फ मुआशरे में, आज के बुरे जहान में, सियासी मंजरनामे में, ये सोच और ये आवाज़ और इसकी ज़रूरत की गूंज हमें मिलती है, बल्कि इसका ज़िक्र हमें कलीसियाओं में भी मिलता है। पादरी साहब को चेंज करना, बिशप साहब को चेंज करना, किसी अदारे के हुक्मरान उसके किसी अदारे के सरबराह को तब्दील करना, ये कलीसियाओं में भी देखा जा सकता है। चंद माह पहले एक कलीसिया में झगड़ा था इंतज़ामिया का और बहुत पुराने मेंबरों का। मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी लगाई गई उनकी सुलह करवाने की। मैं गया और हमारे सबसे प्यारे वफादार और सबसे प्यारे मेंबर जो कि फालिज ज़दा हैं, जिनसे बोला भी नहीं जा रहा था, मुझे कहने लगे पादरी साहब आ गए हो, बस इस पादरी नू बदलना है, असा नहीं इनू रखना। तो मैं अंदर देख रहा था कि एक आदमी बोल नहीं सकता, फालिज का मरीज़ है, ना जाने कितने दिन इसने जीना है, लेकिन पादरी के ख़िलाफ़ नफ़रत के इस कदर भरे हुए हैं कि बोला नहीं जा रहा। तो मुझे कह रहे कि इस पादरी नू चेंज, सानू नहीं पादरी चाहिए। तो ये रवश ना सिर्फ सियासी दुनिया में हमें मिलती है, बल्कि ये हमें कलीसिया में भी कहीं कहीं नज़र आती है कि आज का इंसान और मुआशरा एक बड़ी जद्दोजहद और एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला है। चीज़ों को बदलना, इंतज़ाम को बदलना, जो उनके ऊपर इख्तियार रखते हैं उनको बदलना, ये रवश आज की दुनिया में हमें दिखाई देती है। और इंसान की एक पुकार कि वो तब्दीली चाहता है, वो हमें दिखाई देती है। इसका बड़ा गहरा तल्लुक़ शादीशुदा ज़िंदगी के साथ भी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी जोड़े मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। औरत शौहर के रवैये, बर्ताव
सलूक तर्ज ज़िंदगी के बायस एक प्रेशर के नीचे, एक दबाव के नीचे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रही है और उससे तंग नज़र आती है, और वो बहुत सारी बातों में वो अपने शौहर को बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ देखना चाहती है। इसलिए वो रोती भी है, वो दुआ भी करती है, और वो दूसरों से दुआ की दरख्वास्त भी करती है। कभी कभी वो अपने आप को इतनी हेल्पलेस, बेबस और बंद गली में महसूस करती है कि उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है। ख़ुदकशी के ख़यालात उसके ज़हन में गर्दिश करने लगते हैं कि इससे बेहतर है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ तो इसी में मेरी भलाई है। इसी तरह शौहर जबर के ज़रिए से अपनी बीवी को सीधा करने की धमकी देता है, तुझे मैं सीधा कर दूँगा, और वो उसको सीधा करके अपनी मर्ज़ी के, अपने तर्ज़ ज़िंदगी के सांचे में डालना चाहता है। जब वो सीधी नहीं होती तो फिर वो उस पर हाथ उठाता है, वो तलख कलामी करता है, तलख मजाजी से पेश आता है, बदज़बानी गाली गलौज पर भी उतर आता है, और फिर वो धमकियां भी देता है। और इन्हीं रवैयों के साथ वो एक नाजुक ज़रफ़ का दिल तोड़ता और उसकी नज़रों से गिर जाता और उसके दिल के तख्त से उतर जाता है। तो गोया सियासतदान हों, कलीसियाई रहबर रहनुमा, अरकान कलीसिया हों, शादीशुदा जोड़े हों, तो एक ऐसी कश्मकश, एक ऐसा दुख, एक ऐसी तकलीफ और एक ऐसा चुभा हुआ कांटा जो तब्दीली का तकाजा करता है, उसकी पुकार हमें, इंसान अगर खामोश भी रहे तो उसके रवैयों से उसकी गूंज हमें सुनाई देती है। और जो लोग सह सह कर तंग आ जाते हैं, वो किसी के सामने अपना दिल खोलते हैं और वो अपने हालात किसी खैर का हमदर्द इंसान को बताते हैं। इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी अहम बात है, और वो है कि इंसान की बेबसी कि सियासतदान मुल्क नहीं ठीक कर सकते, सियासतदान दूसरे सियासतदानों को तब्दील नहीं कर सकते, जाबर हुक्मरानों को बदलना मुश्किल है, बीवी शौहर को ना बदल पाई, शौहर बीवी को ना बदल सका, कलीसियाई अरकान अपने रूहानी पेशवाओं को ना बदल सके, पेशवा अपने मेंबरों को ना बदल सके। देयर इज अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, एक ऐसी बेबसी है जिसका इंसान को सामना है, और जिसकी बेहतरीन जो मंजर कशी है कलाम की 2 आयात में बयान की गई है। मैं हवाले नहीं पढ़ाऊँगा, मैं वक्त बचाऊँगा, बता देता हूँ। सबसे पहला हवाला है यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। ये एक ऐसी इंसानी ज़हन को कायल करने के लिए, उसको समझाने के लिए और उसको आईना दिखाने के लिए एक ऐसी मिसाल नबी के दिल में रूहुल कुद्स के वसीले से डाली गई। और कहा गया कि ज़रा सोचो इसराइलियों, क्या एक शख्स
ایک شخص کی چمڑی کا رنگ یا چہرے کا رنگ ایک حبشی کی طرح کا ہو، انتہائی کالا ہو، تو کیا وہ اپنے چہرے کی رنگت کو بدل سکتا ہے؟ آج ہمارے سے کوئی نبی یہ سوال کرے تو ہمارا جواب کیا ہوئے گا؟ ہم بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، جو رنگ خدا نے ہمیں دیا، بھلے کالا ہے، گورا ہے، گندمی ہے، وہ ہم اپنے طور پر، ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ ہم اپنے چہروں کی یا جلد کی رنگت کو بدل سکیں۔ اور حبشی کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد چیتا، ایک خون خوار جانور جس کی جلد پر، جس کی کھال پر کوئی ایک داغ نہیں ہوتا، بہت سارے داغ ہوتے ہیں۔ اور سوال کیا گیا انسان کو سمجھانے کے لیے کہ کیا چیتا اپنی چمڑی کے اوپر جو داغ ہیں ان کو بدل سکتا ہے؟ تو سادہ الفاظ میں ہمارا بھی جواب یہی ہوگا کہ نہ تو حبشی اپنے چہرے کے رنگ کو یا اپنی چمڑی کے رنگ کو بدل سکتا، اور نہ ہی چیتا اپنے قدرتی طور پر جو اس کے اوپر داغ ہیں وہ ان کو بدل نہیں سکتا۔ تو ان دونوں کی مثال دے کے انسانوں کو کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، تمہیں بدلنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس خدا کی مدد چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنے آپ کو خود ہی بدل لے تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان کئی طرح کی تبدیلیاں لانے کے سامنے بے بس ہے، ہیلپ لیس ہے، مجبور ہے، نہیں کر سکتا، کرنا چاہتا ہے، ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کر نہیں پاتا۔ دوسری مثال ہمیں رومیوں کے خط کے 7ویں باب کی 14ویں آیت سے لے کر 25 آیت تک پڑھا جائے تو وہاں پر بزرگ پولس رسول کی زبان مبارک سے ہم یہ پڑھتے ہیں، میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے نیکی نہیں ہوتی، میں برے کام نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ ان سے میں روک نہیں سکتا کیے بغیر۔ جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ بدی میرے سے ہو جاتی ہے، جس نیکی کا میں قصد کرتا ہوں کہ میں نیکی کروں گا وہ میرے سے ہوتی نہیں ہے۔ اس پس منظر میں انہوں نے کہا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، میں گناہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، جو بدی میرے سے برا میرے سے ہو جاتا ہے وہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں نے کلام میں یہ سمجھا ہے کہ گناہ ایک طاقتور پہلوان ہے۔ میں نے کلام کے مطالعہ سے یہ سمجھا ہے کہ گناہ ایک طاقتور پہلوان ہے اور اس کو خدا کی مدد کے بغیر ہرایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے مسیح یسوع کا کفارہ درکار تھا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا مجھ سے جدا ہو کر تم، اسی لیے بزرگ پولس رسول فرماتے ہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں یعنی میں بدی سے روک سکتا ہوں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس کی طاقت لے کر میں نیک کام کر سکتا ہوں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں گناہ کے جاتی جولیت سے بھی زبردست پہلوان کو شکست دے کر غالب آنے والی فتح مند مسیحی زندگی، بے عیب اور بے داغ مسیحی زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ کس بنیاد پہ؟ جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ سیاستدان ٹکرے مار رہے ہیں، ان کی الٹی سیدھی تقریریں ہم سن رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن پر دن رات ہر طرح کی بحث ہم سن رہے ہیں،
اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، عالمگیر اعتبار سے ساری دنیا میں اور پاکستان میں جو ماحول ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں جو مسائل ہیں اور روز بروز سر اٹھا رہے ہیں اور کہیں کہیں پوشیدہ ہیں، وہ ہمارے ادراک سے پرے نہیں۔ تو انسان کو ہم لاچار، بے بس اور مجبور اور حالات کے سامنے ہم ہارا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور خدا کے کلام کی یہ صداقت ان پر صادق آتی ہے کہ اگر تو حبشی اپنی چمڑی کو بدل سکتا یا اس کے رنگ کو بدل سکتا، یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے، تو تم بھی جو برائی کے یا بدی کے عادی ہو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ اور اس کا جواب یہ ہے، نہ حبشی اپنی چمڑی کے رنگ کو بدل پایا، نہ بدل پائے گا، اور نہ چیتا اپنی چمڑی یا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے۔ تو ہم انسان اپنے آپ میں ہم بے بس ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہمیں مددگار کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں جس میں ہم باہر نکلنے کی چیخ و پکار تو کر سکتے ہیں کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لیکن اس میں سے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر، اس کنویں میں کسی کے رسہ پھینک کے بغیر کہ جس کو پکڑ کر ہمیں باہر کھینچ لیا جائے، ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ اعزاز جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو، خدا باپ کو، جس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر ہمیں گہری دلدل میں سے اور سیلاب میں سے اور پانی میں سے اس نے ہمیں نکالا اور چٹان پر لا کر ہمیں، جس کا مطلب ہے محفوظ جگہ، نجات، وہاں لا کر اس نے ہمیں کھڑا کر دیا۔ جب بزرگ پولس رسول نے یہ فرمایا کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے اس موت کے بند سے، گناہ کی مزدوری موت ہے جس کے ہاتھوں میں بکا ہوا ہوں، کون مجھے اس سے چھڑائے گا؟ اور اگلی ہی آیت میں 25ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں، میں خدا کا اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نہیں اپنے آپ کو چھڑا سکتا تھا، میں نے تو اپنے آپ کو گناہ کے ہاتھوں بیچا ہوا تھا، میں تو نیکی کرنے کی حد الوسع کوشش کر چکا، میرے سے نیکی کے بجائے برائی ہی ہوئی ہے، میں نیکی کاری نہیں پایا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ نیکی کرنے کا ارادہ تو میرے اندر موجود تھا، اگر میرے سے نیکی نہیں ہوئی تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو گناہ ہے جو میرے اندر بسا ہوا ہے اور جو مجھے مجبور کرتا ہے میری عقل کی شریعت کے ساتھ لڑ کر اور مجھے اپنی شریعت کے تابع کر لیتے ہیں۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ تو سیاستدان بے بس، عام انسان بے بس، مسیحی کسی حد تک بے بس، غیر مسیحی اور مسیحی شادی شدہ جوڑے بے بس نظر آتے ہیں، اور ان کا علاج جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، جس نے مکاشفہ کی کتاب کی ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں جو ہمارے لیے امید کا پیغام ہے۔ 21 باب کی 5ویں آیت سنیے۔ مکاشفہ 21 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا۔ تبدیلی اگر کوئی لا سکتا ہے تو خدا لا سکتا ہے۔ جو تخت پر بیٹھے ہے اس کا دعویٰ ہے، دیکھ میں سب چیزوں کو
شادی شدہ جوڑے ہوں، خدا شوہر کے رویے کو بدل سکتا ہے۔ جلدی سے ایک دوسرے کو چھوڑ دینے اور ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ازدواجی زندگی کے عام حالات سے تنگ آ کر بے دل نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی کے خیالات ایمان کے سپ پر لگا کر روکنے چاہیے، اور جلدی سے علیحدگی، سیپریشن یا طلاق لینے یا دینے کی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے دیکھ، نگاہ تو خدا کی طرف لگائی جائے۔ جب دیکھ ہم کسی اور جگہ رہے ہوں گے، تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ابراہیم کو، جس کے ایک بھی بیٹا نہیں تھا، اور اس کو کہا باہر نکل، آسمان کے ستاروں کو دیکھ اور گن، اگر تو ان کو گن سکتا ہے، سمندر کی ریت کے ذروں کو گن اگر تو گن سکتا ہے، تیری اولاد اتنی ہی ہوگی، ایسی ہی ہوگی۔ حالانکہ ایک بچہ بھی نہیں تھا۔ آج ہم دیکھ کہاں رہے ہیں؟ جہاں جہاں ہم اپنے انسانی تعلقات اور حالات میں مجبور اور بے بس ہیں، کیا ہم حالات کی لہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو دیکھنے سے ہی ہمیں ڈراتی ہیں کہ یہ ہمیں ڈبو دیں گی؟ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھ۔ میں کہاں دیکھوں گا، کہاں دیکھوں گی؟ میں کہاں اپنی آنکھیں اٹھاؤں گی؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف، جن پہاڑوں کے اوپر زندہ خدا تخت نشین ہے، اور ایک بڑے برج پر سے اس کی آنکھیں تمام انسانوں کو، ان کے آنسوؤں کو، ان کے ظلم سہنے کو، ان کی برداشت کو، ان کی بے بسی کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی مجبوریوں کو، ان کے کانٹوں کو، جس کا درد وہ سہ رہے ہیں، جو آسمان پر تخت نشین ہے، اس کی آنکھ تمام روئے زمین پر انسانوں کو دیکھتی ہے۔ لیکن کیا سارے انسانوں کو مدد مل جاتی ہے؟ نہیں۔ بہت سارے انسان اپنے حالات ہی میں غرق ہو جاتے ہیں اور تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جو عالم بالا کی طرف دیکھتا ہے، جو پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے اور ایمان رکھ کے یہ بولی بولتا ہے، میری کمک وہاں سے آئے گی، میرے خدا سے آئے گی، آسمان پر سے آئے گی، ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ سیاستدان بھی ٹکانے لگ جائیں گے، بدکردار شوہر یا بیوی بھی کنارے لگ جائے گی، نافرمان سرکش باغی کلیسی رکن بھی ایک طرف ہو جائے گا۔ خدا ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے اوپر حکمرانی ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے۔ تو لکھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ دیکھ، لکھا ہے انہوں نے اس پر نگاہ کی تو وہ بچ گئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جب بنی اسرائیل سے خدا ناراض ہوا تو خدا نے سزا کے طور پر ڈسنے والے یا کاٹنے والے سانپ ان میں بھیج دیے، دنیا مرنے لگی، عدالت ان کی ہونے لگی۔ اسرائیلیوں کی پیتل کا ایک سانپ بنوا کر بلی پر چڑھایا گیا، اور جن کے اندر سانپوں کا زہر سما چکا تھا ان کو کہا اس پیتل کی بلی، اس بلی کے اوپر پیتل کا جو سانپ ہے اس کی طرف دیکھو تو تمہارے دیکھنے سے، فرمانبرداری کرنے سے، حکم ماننے سے تمہارے اندر سے زہر نکل جائے گا۔ کئی لوگوں نے کہا پیتل کے سانپ کی طرف دیکھنے سے زہر کیسے جا سکتا ہے؟ انہوں نے نہ دیکھا، لیکن حوالہ پڑھیں تو لکھا ہے جتنوں نے دیکھا
ان کے اندر سے زہر جاتا رہا، وہ شفا پا گئے۔ بلی پر چڑھا ہوا پیتل کا سانپ یسوع المسیح کے کفارے کی بازگشت ہے، اس کا ایک عکس ہے، جنہوں نے خود فرمایا کہ جب میں اونچے پہ چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کھینچوں گا، اور وہ مسیح کی صلیب ہے، جس کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے واسطے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ جس معاملے میں بھی میں نے تو چند کا ذکر کیا جو میری سمجھ میں آیا، جس معاملے میں بھی ہم بے بس ہیں، بھلے وہ ہماری اولاد بھی کیوں نہ ہو، یہ بھی بہت گل کھلاتی ہے نا، جس معاملے میں ہم بے بس ہیں، بہنوں بھائیوں لکھ لو اپنے دل کی تخت پر، جو تخت پر بیٹھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھ خدا کی طرف دیکھیے، دشمنوں کی طرف مت دیکھیے، لہروں کی طرف مت دیکھیے، مردہ لاش کی طرف مت دیکھیے، پیچھے جو فرعون اپنے رتھ تیار کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اس کی طرف مت دیکھیے، زندہ خدا کی طرف دیکھیے۔ جب بحر کلزم کو عبور کرنے کا وقت، اس میں سے گزرنے کا وقت آیا تو بنی اسرائیل قوم کے مرد بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور خادموں کے بھی خلاف تھے، بڑبڑاتے تھے۔ تو موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے انہیں فرمایا، خاموش ہو جاؤ، یہ رونا دھونا چھوڑو، خاموش ہو جاؤ، اور آج خداون اپنے خدا کی نجات کا کام دیکھو جو آج تمہارے لیے کرے گا۔ وہ کس کو دیکھ رہے تھے؟ ڈر رہے تھے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، دائیں بائیں بلند پہاڑ ہے، اب موت کے سوا کچھ نہیں۔ they were so helpless, desperate، وہ بچارے پھنس گئے، موت کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ہوتا کہ وہ یہوہ پاک خدا کو، جو ایوب کی کتاب میں لکھا ہے دل کا عقل مند اور طاقت میں زوراور ہے، اس کو دیکھتے تو پھر خدا نے اپنے خادم کے ذریعے سے ان کو پیغام دیا، خاموش ہو جاؤ اور خداوند کے اس کام کو دیکھو جو آج وہ تمہارے لیے کرے گا۔ اور وہی ہوا۔ اس کو کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے۔ اس کو کہا پانی کی طرف مار، پانی دو حصے ہو گیا۔ جنہوں نے کبھی بحر کلزم کی تہہ نہیں دیکھی تھی، نئی زمین دیکھ لی، نیا کام خدا نے کر دیا، اور اس میں سے جان بچا کر خدا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہ سلامتی سے دوسرے کنارے چلے گئے۔ جب دشمن جس سے ڈر رہے تھے اس نے پیچھا کیا، خدا نے حکم دیا، پانی پھر آپس میں مل گیا، اور فرعون کی افواج، رتھ، گھوڑے، سب کچھ اس پانی میں غرق ہو گئے۔ تو مشکل وقت میں خدا کو دیکھنا، انسانوں سے نظر ہٹا کر اندیکھے خدا پر نگاہ رکھنا، بیماری میں، کمزوری میں، غربت میں، تنگی میں، بے روزگاری میں، مخالفت میں، بدنامی میں، الزام تراشی میں، روحانی جنگ میں اور ڈپریشن میں، فکروں میں، دباؤ میں، بے بسی میں خدا کی طرف دیکھنا۔ جو اس کی طرف دیکھتے ہیں پہلا کام تو ان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ منور ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کیا ہے؟ وہ نور ہے، اور وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ وہ کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اگر جہاں سے وہ لائٹ نکل رہی ہے اس کی طرف ہم دیکھیں، اس کا سامنا کریں تو وہ لائٹ ہمارے اوپر بھی پڑے گی۔ سورج کی طرف دیکھیں، اس کی شعاعیں ہمارے اوپر بھی پڑے گی۔
عالم بالا کا آفتاب جس کی کرنوں میں شفا ہے، اس کو دیکھنا۔ جو دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کا ایمان اور بھروسہ ہے کہ پیتل میں بھلے کچھ بھی نہ ہو، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس کی طرف دیکھو تو تمہارا زہر دور ہو جائے گا، تو ہمیں حکم ماننا چاہیے، ہمیں نمان کوڑی کی طرح تو نہیں نا سوچنا چاہیے کہ یردن میں 7 غوطے لگانے سے کیا ہوگا، ہمارا اپنا دریائے نیل وہ کیا کام ہے کوئی یردن سے، ناراض ہو کے چلا گیا۔ ساتھیوں نے کہا خادم نے یہ بات کہی ہے، نبی نے، آپ کر کے تو دیکھیے۔ کبھی کبھی برے صلاح کار ہماری زندگی کا ستیہ ناش کرنے میں اپنا کردار بخوبی سر انجام دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اکا دکا اچھے صلاح کار مل جاتے ہیں جو ہمیں بچانے، نقصان سے بچانے، ٹھوکر کھانے سے بچانے، غلط راستہ چننے، غلط راہوں پر جانے سے وہ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ سو کتنا اچھا ہو کہ آج کی دنیا جسے بائبل برا جہان کہتی ہے، یہ برے سے برا ہوتا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ دائیں بائیں کرنٹ افیئر سے، اگر آپ حالات حاضرہ سے واقف ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو بات 2000 سال پہلے یسوع المسیح نے فرمائی اور یوحنا رسول نے اس کو قلم بند کیا یوحنا کی انجیل میں، اور اس نے لکھا روح کی تحریک سے کہ دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے، دنیا بدلتی جا رہی ہے، رشتے بدلتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں، ماحول بدلتا جا رہا ہے۔ تبدیلی موسموں کی طرح آج کی دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے خدا اپنے لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اونگ نہ رہے ہوں، مدہوش اور نیم مردہ اور سوئے ہوئے نہ ہوں۔ کیوں بار بار لکھا ہے جاگو؟ اب وقت آ گیا ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ دن برے ہیں۔ جیسے جیسے دن برے ہیں ویسے ہی ہمیں ہوشیار اور بیدار ہونے، جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھروں میں اور کلیسیا میں نقب نہ لگے، کیونکہ زمانہ برا ہے، وقت تنگ ہے۔ تبدیلیاں ہوتی ہیں 2 طرح کی، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو۔ کئی باتیں ہیں مثبت اعتبار سے ان میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی تبدیلیاں ایسی ہیں جو کہ منفی تبدیلیاں ہیں۔ تبدیلی کسی طرح کی بھی ہو، اس کی ایک خاصیت آپ کو نہیں بھولنی چاہیے، چینج از آلویز رزسٹڈ۔ جہاں بھی کوئی تبدیلی آئے گی، اچھی آئے گی، بری آئے گی، کچھ لوگ کیا کریں گے؟ وہ اس کی مخالفت کریں گے کہ نہیں، یہ میز تو یہاں پڑا ہوتا تھا، اٹھا کے دیوار کے ساتھ کیوں لگا دیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چینج از آلویز رزسٹڈ، اس سے مزاحمت ہوتی ہے۔ اناجیل آپ پڑھ کے دیکھیے، موسیٰ کے وقت کی روایات، جب خداوند یسوع مسیح نے آ کر کہا میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں، تو خلاف ہو گئے نا مسیح کے۔ حوالہ کس کا دیتے تھے؟ موسیٰ کا۔ موسیٰ نے ہمیں یہ کہا، تو آ کے ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ نئی تعلیم دیتا ہے۔ پولس رسول ایسی رسمیں بتاتا ہے جو ہم رومیوں کو ماننا روا نہیں ہے۔ یہ ہمارے مندروں کے خلاف، اور جو بت بنا رہے ہیں لوگ، جن کا بڑا بزنس ہے اسٹیچو بنانے کا،
بتوں کے، ان کا سارا کاروبار ٹھپ کروا رہے ہیں، نئی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے بلوا، اس لیے ان بچاروں کو مارا گیا، بینتوں سے پیٹا گیا، زخمی کیا گیا اور گرفتار کر کے گھسیٹ کر حاکموں کے حوالے کیا گیا، مقدمے ان پر دائر کر لیے گئے۔ چینج، تبدیلی کی مزاحمت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے تاریکی کی قوت اور انسان کا غرور۔ شادی شدہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، اگر بیوی جا کر اپنے شوہر کو کہے گی ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تو شوہر برا منائے گا، یہ ہر وقت اپنے گھر کی تعریفیں کرتی ہے۔ شوہر بتائے گا ہمارے خاندان میں ہماری بہویں ہاں یہ کام نہیں کرتی ہیں، یہ فلانا کام نہیں کرتی ہیں، وہ اپنی ویلیوز بتائے گا۔ unwilling to change۔ چینج کی مخالفت ہوتی ہے، اس سے انسان مزاحمت کرتے ہیں، بھلے وہ خدا کی طرف سے ہے یا انسانوں کی طرف سے ہے، لیکن چینج ضروری ہے۔ 7 باتیں ہیں جن میں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، جس کو میں پازیٹیو چینج کہوں گا۔ سب سے پہلی بات جس میں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے وہ ہے سوچ، چینج آف مائنڈ اور تھنکنگ پیٹرنز، اپنی سوچ کو بدلنا۔ سوچ جو ہے بیج کی طرح ہوتی ہے، جیسا ہم سوچتے ہیں ہمارے ایکشن اور ریئیکشن اس سوچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو سوچ درست نہ ہوگی، ہماری تھنکنگ جو ہے وہی پلید ہوگی، ناپاک خیالات ہوئیں گے، برے خیالات ہوئیں گے، تو پھر ہم نے اچھا منصوبہ کیا بنانا ہے، اچھی بات ہم نے کہاں سے کرنی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا میدان جنگ انسان کا ذہن ہے، دماغ ہے، یہاں خیالات کی لڑائی ہوتی ہے۔ خدا اپنے روح کے وسیلے سے خیالات ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، شیطان اپنے جلتے ہوئے تیر خیالات کی صورت میں ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ رومیو کے خط کے 12ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ اس جہان کے ہم شکل بلکہ اپنی عقل نئی ہو جانے، کیونکہ تمہاری پرانی عقل درست نہیں تھی۔ نجات کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں تمہاری عقل بھی بدل دی ہے، نئی سوچ کے ساتھ۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، عقل نئی ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ تو جو انسان اپنی غلط سوچ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتا یا اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو وہ اپنا اور بہتوں کا نقصان کرے گا اور بہتوں کو زخمی کرے گا۔ اس کا ذہن جو ہے، اس کی سوچ درست نہیں ہے۔ دوسری بات ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر، رویہ، برتاؤ، سلوک، اور اس کے لیے بہتر لفظ فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو۔ مزاج کو بدلنا، مزاج کو بدلنا، اپنے رویے کو بدلنا، دوسروں کے ساتھ جیسے ہم پیش آتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، اس کو کلام کی روشنی میں دیکھ کر اس کو بدلنا، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تیسری بات لائف سٹائل بدلنا، طرز زندگی بدلنا۔ لکھا غور سے دیکھو کس طرح سے چلتے ہو، دناؤں کی مانند چلو نہ کہ نادانوں کی مانند۔ ہماری چال کیسی ہے، چرچ میں کیسے ہیں، باہر کیسے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے؟
کوئی ہے زندگی میں کوئی ترتیب ہے؟ کوئی سونے اٹھنے کھانے پینے کام آرام ہوم ورک کسی چیز کی کوئی ترتیب ہے کہ سوئے تو سوئے ہی رہے، کھائے تو کھاتے ہی گئے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی خود انکاری نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ لائف سٹائل انسان کی گواہی پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نہ اٹھنے کا وقت ہو، نہ کھانے پینے کا وقت، نہ کہیں باہر جانے کا وقت ہو، نہ آنے کا وقت، جب مرضی جیسے ہوٹل میں اٹھا رہا ہے، جب مرضی چلے گئے، جب مرضی آ گئے۔ لائف سٹائل ہیز ٹو بی چینج۔ خدا پرستوں کا لائف سٹائل فرق ہوتا ہے، خدا پرستی کا اقرار کرنے والوں کا طرز زندگی فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق خدا کے جلال کا باعث بنتا ہے۔ جو پہاڑ پر بسے ہوئے شہر کی مانند انسانوں کو نظر آتا ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہماری سرگرمیاں کیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیا ہے۔ لائف سٹائل چینج ہونا ہے۔ چوتھی بات، آؤٹ ورڈ اپیرنس، ہماری جو وضع ہے۔ تیتس کے خط میں خدا پرست عورتوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کی وضع مقدسوں جیسی ہونی چاہیے، اور اس کا اطلاق مردوں پر بھی ہے کہ ایک انسان دیکھتے ہی دکھائی دے کہ یہ کوئی روحانی شخص ہے۔ آؤٹ ورڈ اپیرنس فلمی ستاروں جیسی نہ ہو، شو باز لوگوں کی طرح نہ ہو، اپنا جسم دکھانے کی کوشش مت کریے، حیادار لباس پہنیے۔ ہماری آؤٹ ورڈ اپیرنس کیسی ہے؟ دنیا کے لوگوں میں ہم میں کوئی فرق ہے؟ میڈیا کے اثر انداز ہونے والے اور شو بزنس کے وسیلے سے انسانی شخصیتوں پر اور ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان جیسے نہ بن جائیں۔ ہم آسمانی شہری ہیں، ہم خداوند کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔ ہمارا پہناوا بہت اہم ہے، ہماری اپیرنس، ہم دیکھنے میں کیا لگتے ہیں، کیا ہمارے اوپر جلال کا روح منڈلا رہا ہے، ہمارے اوپر خدا کی قدرت اور مسا ٹھہرا ہوا ہے۔ لکھا ہے قرآن، تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، طرح طرح کے کپڑے، مختلف قسم کے ہیئر سٹائل، طرح طرح کے زیورات۔ زور کس پہ دیا گیا؟ اپنی باطنی انسانیت میں خوبصورت بن جاؤ، خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ دنیا کے اندر آؤٹ ورڈ اپیرنس کی قدر ہے کہ آپ باہر سے کیسے لگتے ہیں، آپ کو نئے زمانے کے جدید دور میں رہنے والے لگتے ہیں یا آپ کنزرویٹو ہیں، دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کے خیالات کے ہیں۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم نے دنیا کو خوش کرنا یا ہم نے خدا کی عدالت میں پیش ہو کر شاباش حاصل کرنی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھا، تو دنیا کی روش سے متاثر نہ ہوئی، متاثر نہ ہوا، تو نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھا، اس لیے کہ تو میری دلہن تھی، تو میری بیٹی تھی، تو میرا بیٹا تھا، تو مقدس شخص تھا، تو نئے سرے سے پیدا ہوا، تو خدا کا بیٹا اور تو خدا کی بیٹی تھی، تو نے بن کر دکھا دیا۔ آؤٹ ورڈ اپیرنس، کیونکہ انسان ظاہر پر نگاہ کرتا ہے نا، وہ دل پہ نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم جو بھی نظر آئیں وہ خیر ہے، کوئی نہیں۔ لوگ اپنے تحفظ کے لیے اس طرح کی بتیری گھڑ لیتے ہیں باتیں۔ آؤٹ ورڈ اپیرنس بھی وضع کیسے ہم دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اہم ہے، باطن میں ہم کیسے ہیں وہ اس سے بھی
اہم ہے۔ پانچویں بات جن میں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، بیڈ ہیبٹس، عادات۔ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کی 40 سال تک عادتوں کی کیا کرتا رہا؟ کیا لکھا ہے آگے لفظ؟ برداشت کرتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری عادتیں کس طریقے سے اگلے شخص کو زخمی کرتی ہیں؟ عادت ہوتی کیا ہے؟ اینی ایکشن دیٹ از ریپیٹڈ، آفن ریپیٹڈ۔ عادت جو ہے کوئی بھی کام جب آپ بار بار آپ کرتے جاتے ہیں وہ عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر بری صحبتیں جو اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے، خدا 40 سال تک اپنی قوم کی عادتوں کو برداشت کرتا رہا، ملعون ہوا، دکھی ہوا، اس کی توہین ہوئی، اس کی بے عزتی ہوئی۔ ہم میں سے کتنے جو اپنی عادات کے سبب سے اگلے کا جینا حرام کر دیتے؟ unwilling to change، بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عادات بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ میری تو یہ عادت ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، جو بری عادت ہے ہم خدا کے حضور فریاد کریں کہ یہ ننگ مجھ سے دور ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو چیتے اور حبشے کی طرح نہیں بدل سکتا، لیکن بدلنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر، میرا ہاتھ پکڑ، میرا ساتھ دے۔ اگر میری کسی عادت کے سبب سے، آپ کی کسی عادت کے سبب سے کسی دوسرے شخص کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اپنی ان عادات کو تبدیل کرنا جس کی کوئی نہ کوئی خیر خواہ انسان نہ جانے کتنے عرصے سے برداشت کر رہا ہے۔ عادتوں کا جو روشوں کے زمرے میں بھی آتی ہے، ان کا بھی تو خدا صاحب کرے گا نا۔ عادات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ عادات جو خدا کے جلال کا باعث نہیں بنتی، وہ عادات جو کسی دوسرے شخص کو زخمی کرتی، اس کی توہین ہوتی، وہ آنسو بہاتا، وہ دکھی ہوتا، یہ عادات وہی ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو کاٹ کر پھینک دے۔ کئی لوگ بیویوں کو مارتے ہیں، ان کو کئیوں کی میں نے کاؤنسلنگ کی، ان سے پوچھا جائے وہ تو کمزور مرد ہوتا ہے جو بیوی پہ ہاتھ اڑاتا ہے، آپ کمزور مرد ہیں۔ نہیں، بس جب یہ زبان چلاتی پھر میرا ہاتھ نہیں رکتا، اس کی زبان نہیں رکتی، میرا ہاتھ نہیں رکتا۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ کمزور پھر زبان ہی چلائے گا نا، وہ زبان بھی نہ چلائے اور مارے بھی آپ کی کھائے۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں یہ شہربانی، یہ خداوند کی میز ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث۔ اس میں شریک ہونے سے پہلے ہمیں ہدایت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ اگر ان ساری بدیوں، برائیوں اور حماقتوں سے بھرا ہوا اس میں شریک ہوگا، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس لیے لکھا جو کوئی خداوند کے خون اور بدن میں نامناسب طور پر شریک ہوتا ہے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اس لیے اس میں شریک ہونے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو آزما لے، ٹیسٹ کر لے، گریبان میں جھانک لے، کسی بات میں میں خدا کی بے عزتی اور توہین کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، میں اپنے اندر گناہ رکھتے ہوئے تو یہ برکت پانے کی ناکام کوشش تو نہیں کر رہا، میں اقرار کیے بغیر، پچھتائے بغیر، معافی مانگے بغیر تو خداوند کے بدن اور خون میں تو نہیں شریک ہو رہا۔ اس سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہی ہوگا۔
वो मैं नहीं कहता, कलाम में लिखा, करंथियों के पहले खत में। छठी बात, सोबत को बदलना, कंपनी, एसोसिएशन। किसके साथ हम दिन रात ज़्यादा वक़्त दिखाई देते हैं, किसके साथ हम खड़े, किस कॉज की खातिर हम खड़े हैं। क्यों लिखा दूसरे करंथियों के 6 बाब में लिखा है, उनमें से निकल आओ, बेईमानों के साथ नाहवार जुए में मत युक्तो, ऐसी सोबतों में से निकल आओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा, खुदा फरमाता है। दूसरा करंथियों 6 बाब में घर में जाके पढ़ लो। सोबत बदलनी पड़ती है, सोबत मुतासर करती है। अंग्रेजी का एक मुहावरा, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी की पहचान इससे होती कि इसका हल्का या बाप क्या, किन में ये बैठता है, इसका ज़्यादा वक्त किस तरह के लोगों में उठने बैठने में गुजरता है जिसमें ये खुश होता है या होती है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। क्यों लिखा है ईमानदारों के लिए कि आपस में जमा होने से बाज ना आओ, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। हमारी रफाकत, शराकत, हमारा मेल जोल खुदा परस्त लोगों के साथ होना चाहिए। कोई अच्छी बात ही सीखेंगे, कोई ईमान अफरोज़ बात सीखेंगे, ईमान में तक़वियत पाएंगे। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अपनी कंपनी, अपनी एसोसिएशन, फिर कई चीज़ें। 7वीं बात, रस्मात। कई हिंदुओं की रस्मात हैं वो हम करते जा रहे हैं, कई गैर मसीहों की हैं वो हम करते जा रहे हैं। पौलुस रसूल पर अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि हमने इसको अपने मुंह से ये कहते सुना है कि यीशु नासरी आएगा और वो उन सारी रस्मात को बदल देगा जो हमें मूसा ने दी है। तो वो समझते थे मूसा इतना बड़ा खादम है, यीशु कौन होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग मूसा की दी हुई रस्मात जो है वो उसको बदल दे, और जिसकी पौलुस और यूहन्ना और पतरस मुनादी करते। लेकिन अच्छी रवायात जो खुदा के कलाम से मुतसादिम नहीं हैं, कंट्राडिक्ट नहीं करती हैं, मुतसादिम नहीं हैं, उन पर हमें कायम रहना चाहिए, क्योंकि हम रसूलों और नबियों की नींव पर तामीर किए गए हैं। लेकिन ऐसी रवायात जो खोखली हो, जो बेमानी हो, जिसमें सिर्फ दिखावा हो, दुनियादारी हो, उनको भी बदलने की ज़रूरत है। अनाजील देखिए, सब्बत के बारे में जो तालीम दी गई थी उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि सब्बत के दिन को दुखी आदमी मसीह से दुआ करवाने आता है तो मजहबी रहनुमा, फ़कीर और फरीसी उनको मुंतशिर करें, जाओ भागो, आज के दिन कोई दुआ नहीं, आज सब्बत है। किसी का बैल या भेड़ कुएं में गिर जाए, नहीं आज सब्बत है, इसको नहीं निकालना, भले ये बेचारी मर जाए। मसीह ने ऐसी रसूमात के खिलाफ तालीम दी, मजम्मत की, समझाया। जान बचाना कितना अहम है। तो मूसा की शरीयत पर इतना फ़ख्र करते हो कि खुदा के कलाम को टाल देते, उसकी परवाह नहीं करते। रसूमात ऐसी लेन देन में, त्योहारों पर, शादी ब्याह और कई तरह की जो हमारी तकरीबात होती हैं, बहुत कुछ हमारा हवा की चरान है, फजूल है, फजूल है।
شادی بیاہ کے موقع پر ایسی آج کے دور میں رسومات. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہیں برات لے کر گئے پنجاب میں، تو جا کر وہ براتی اور دلہا کے دوست لڑکیوں کو مذاق کرتے ہیں نا، جب وہ اپنا دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، دوپٹے وغیرہ یہ رسومات ہوتی ہیں. انہوں نے لڑکیوں کو مذاق کیا، گھر والے لاٹھیاں لے کر نکل آئے. جو برات تھی وہ آگے اور لڑکی والے لاٹھیاں لے کے ان کے پیچھے. بغیر تو ہم نے تمہیں اپنی بیٹی نہیں دینی. رسومات ہیں اور دونوں طرف سے، کسی ایک طرف سے نہیں. لڑکی والے ہیں، لڑکے کی ماں کو گندی گالیاں نکال رہے تھے. پنجابی کلچر ہے، آپ میں سے بہتوں کو نہیں پتا ہوگا. کئی چیزیں مذہبی دنیا میں، سماجی زندگی میں، لین دین میں کئی رشتہ دار اسی سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ فلانا مریا سی تو حق بنتا سی سارے ٹبر نو کپڑے دو تو نہ دیتے. The world has changed. ان دقیانوسی رسومات کو توڑنے کی ضرورت ہے، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے جو خدا کے کلام سے متصادم ہے. میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں بچوں کو دعا کے لیے، تو کالا ڈورا باندھا ہوا ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. میں نے کہا یہ آپ نے اس لیے لگایا نا کہ نظر نہ لگے، مجھے کہہ رہے ہو کچھ نہیں. اگر اسی نے نظر روک دینی ہے میرے سے کیوں دعا کرواتے ہو؟ کس بات کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں؟ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے. چینج کی ضرورت ہے، چینج کی. اور وہ عالم بالا کا آفتاب جب ہم پر طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی جب ہم پر پڑتی ہے اور ہم منور ہوتے ہیں، ہماری عقل روشن ہو جاتی ہے، تو ہم درست پرسپیکٹو سے، درست تناظر میں چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. آپ میں سے جتنوں کو نجات کا گہرا نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ ہے، آپ اس بات کے گواہ ہوں گے جب کوئی شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اس کو ہر چیز نئی لگتی ہے. کیوں؟ دیکھ میں ہر چیز کو کیا بنا دیتا ہوں، نیا بنا. آسمان پر لے جانے کے لیے بھی خدا پہلے ہمیں کیا بناتا ہے؟ نیا مخلوق، نیا انسان. پرانا انسان نہیں جا سکتا، وہاں بدلا ہوا جائے گا، نئے سرے سے پیدا ہوا جائے گا. اب اس کا ایک طریقہ ہے، جو بدلنے کا طریقہ ہے، وہ خدا نے چاہا تو اگلا تہوار چھوڑ کے، میں جمعرات کو جا رہا ہوں کوئٹہ، میں ایک تہوار چھوڑ کر آؤں گا اور اس واعظ کا اگلا حصہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 17 آیت میں ذکر ہے کہ عیساؤ کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا. وہ نیت کی تبدیلی کیا ہے اور وہ کیسے تبدیل ہوگی.